قالو سارے لوگ جواب دیں گے لبسنا ہم رہے ہیں یومن ایک دن او بعض یومن یا دن کا کچھ حصہ فاسأل العادین گننے والوں سے پوچھ لیجئے قال ان لبستم الا قلیلا اللہ پاک فرمائیں گے تم دنیا میں بہت تھوڑے رہے ہو لو انکم کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے۔ قابل احترام دوستو ہماری زندگی جو ہے نا یہ زندگی بہت زیادہ کوئی جیے گا تو 80 سال جی لے گا نا، ایسے کہہ لیں 60-70 سال میکسیمم زندگی ہے، 60-70 سال زندگی، اور موت کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے نا بھائی جان دی اجازت نہیں ہے، اس طرح تے نہیں نا پھر یار ہے اچھا جنوں ضروری کام میں ہو جا سکتا ہے بہت ہی ضروری ہے، اس تو علاوہ نہیں کسی نے جان دی اجازت۔ توجہ کرو بھائی، اللہ کا قرآن سناؤں گا انشاءاللہ، توجہ کرنا۔ یہ دنیا کی زندگی 60-70 سال کی زندگی ہے، موت کے بعد جو شروع ہونی ہے نا زندگی وہ 60-100 سال کی نہیں، وہ کروڑ سال کی نہیں، وہ اربوں سالوں کی نہیں، کھربوں سالوں کی زندگی ہے، کھربوں سالوں کی زندگی جو کبھی ختم ہی نہیں ہونی۔ موت کو بھی اللہ پاک نے مینڈے کی شکل میں جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان میں کھڑا کر کے ذبح کر دینا ہے۔ موت ختم، موت ختم ہو جانی ہے، موت کا نام و نشان ہی ختم ہو جانا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے میرے بھائی۔ یہ 60-70 سال کی زندگی ہے جس کے لیے دیکھو میں اور آپ 8-8 گھنٹے کام کرتے ہیں، 8-8 گھنٹے اس زندگی کے لیے، اس زندگی کو گزارنے کے لیے نا، اس زندگی کی آسائش کے لیے، آرام کے لیے۔ کئی تو 10-10 گھنٹے کام کرتے ہیں، کئی 12-12 گھنٹے کام کرتے ہیں، لیکن وہ جو کروڑوں سالوں کی زندگی ہے، کروڑوں سالوں کی زندگی، اگر اس زندگی کے لیے ہم 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کم از کم چاہیے نا 16 گھنٹے کام کریں، چاہیے کہ نہیں چاہیے یار؟ بات سمجھنے سمجھانے والی ہے تھوڑی سی، کہ یہاں تو 60-70 سال ہے، اس کے لیے میں اتنی محنت کر رہا ہوں، اتنی تگ و دو کر رہا ہوں، وہ جو اتنے کروڑوں سالوں کی اس کے بعد میری منتظر زندگی ہے اس کے لیے مجھے چاہیے 16 گھنٹے کے لیے کام کریں۔ 16 نہیں، 8 نہیں، 4 نہیں، 2 نہیں، 5 نمازوں کا ٹائم ملائے نا صرف 1 گھنٹہ بنتا ہے۔ صرف کتنا بنتا ہے؟ آپ ذرا بولنا یار مہربانی، 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ۔ او بھائی ہمارے پاس تو آخرت کے لیے نماز پڑھنے کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے، 1 گھنٹہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھو بھائی اگر ساری دنیا ہی کافر ہو جائے تو اللہ کی حکومت میں ایک بالشت ایک گٹھ بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ساری دنیا مسلمان ہو جائے، اس کی پرہیزگار متقی، اس کے حکم ماننے والی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو ایک بالشت بھی اس کی حکومت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ من شکر فإنما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی انکار کرتا ہے تو اللہ تو تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ بھائی جو کچھ آپ نے کرنا ہے نا، آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں تقریر کر رہا ہوں اپنے لیے کر رہا ہوں بھائی، اپنی اصل زندگی بنانے کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ زندگی ضائع کر کے چلے گئے نا، لے بھائی جڑی گل تمہیں سنانا چاہنا توجہ کرنا، یہ زندگی اگر ضائع کر کے چلے گئے نا پھر اس دن بڑے بندے پچھتائیں گے، بڑے پچھتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پچھتاوے کو نا قرآن میں بیان کیا، پچھتاوے۔ اللہ کرے اللہ ہمیں یہ زندگی اچھی طریقے سے نیک اعمال کر کے گزارنے کی توفیق دے تاکہ ہماری آخرت بن جائے، وہ کروڑوں سالوں کی زندگی ہماری سیدھی ہو جائے۔ بھائی اپنی فکر کریں، اپنے مستقبل کی فکر کریں۔ یہ مستقبل کچھ بھی نہیں ہے دنیا کا، 4 دن بڑھاپا آیا، پھر اس کے بعد سفید بال آئے تو گئے، اس کے بعد چھٹی۔ بھائی اصل مستقبل تو وہ ہے جو موت کے بعد زندگی شروع ہونی ہے، اس دن پھر بندے بڑے پچھتائیں گے۔ لو بھائی وہ پچھتائیں گے، اور الفاظ کیا ہوں گے؟ الفاظ ہوں گے یا لیتنا، یا لیتنا، ہائے کاش، ہائے افسوس۔ لو قرآن میں کہاں کہاں آیا ہے؟ آج میں نے آپ کو قرآن کی سیر کروانی۔
قرآن مجید میں سے میں موتی چن کے لایا ہوں، موتی۔ سارا قرآن ہی عظمتوں والا ہے، لیکن اس موضوع پر میں موتی چن کے لایا ہوں جو آپ کی جولی میں ڈال لیں۔ آپ نے انشاءاللہ یہ مقامات یاد کرنے اور قرآن کو سمجھنا۔ لو بھائی پہلا مقام پڑھنے لگا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ سبحان اللہ کہیں گے آپ؟ جزاک اللہ۔ آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ۔ جب قرآن پڑھوں نا آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ بندہ ذرا بیدار بھی رہتا ہے جی تو بندے کی توجہ بھی رہتی ہے نا۔ جتنی میں آیتیں پڑھوں گا نا اس میں لفظ یا لیتنا ضرور آئے گا۔ کوئی آیت ادھر ادھر پڑھا تو میں ٹوک دیا جی کہ جی یہ آیت آپ نے پڑھی ہے اس میں یا لیتنا نہیں آیا۔ لو بھی پہلی آیت پڑھی ہے، انا انذرناکم، ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں، عذاباً قریبا، جو قریب ہی عذاب آ رہا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن انسان دیکھے گا کہ اس نے اپنی اگلی زندگی کے لیے کیا بھیجا ہے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور انکار کرنے والا کہے گا یا لیتنی، اے کاش، ہائے افسوس، کنت ترابا، میں مٹی کے ساتھ مٹی بنا رہتا اور مجھے دوبارہ نہ اٹھایا جاتا۔ یہ پہلا مقام ہے، 8 آیتیں سنانی ہے بس، اس کے بعد میرا درس ختم ہے۔ نمبر 1، لو بھائی نمبر 2، 29واں سپارہ سورہ الحاقہ، اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، قیامت والے دن جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا یا لیتنی، کیا کہے گا؟ میں نے ہر آیت جو بھی پڑھنی ہے اس میں لفظ یا لیتنی آئے گا۔ یا لیتنی لم اوتا کتابیا، اے کاش مجھے نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش مجھے موت ہی آئی رہتی اور میں دوبارہ زندہ نہ ہوتا۔ ما اغنا عنی مالیا، دنیا میں نے بڑا پیسہ کمایا لیکن وہ پیسہ میرے آج کام نہیں آ رہا۔ حالک عنی سلطانیہ، میں نے بڑا عہدہ حاصل کیا لیکن آج عہدہ بھی کام نہیں آ رہا۔ لو بھائی دوسری آیت پڑھی ہے، اب تیسری آیت پڑھنے لگا ہوں۔ یہ سورہ قاف ہے، 15واں سپارہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ووضع الکتاب، نامہ اعمال ہر بندے کا کھول کے اس کے سامنے رکھا جائے گا۔ ہر بندے کا نامہ اعمال کھول کے، کتاب کھول کے، زندگی کی کتاب، یہ جو میں اور آپ کر رہے ہیں یہ زندگی کا روز کا ایک ورق لکھا جا رہا ہے۔ روز کا دیکھ لو آج کے ورقے پر میں نے کیا لکھا ہے، آپ نے کیا لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ، ہر ایک کا نامہ اعمال کھول کے اس کے سامنے رکھا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، پھر جو گناہگار ہیں وہ ڈر رہے ہوں گے کہ اس کتاب میں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یقولون، کہیں گے کیا؟ یا ویلتنا، ہائے افسوس، مال ھذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا، اس نے تو میری زندگی کے چھوٹی بڑی ہر چیز اس میں لکھ دی گئی ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اللہ پاک فرماتے ہیں جو انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا، وجدوا، پا لیں گے، حاضرہ، سامنے، حاضرہ
قرآن ہے بھائی، قرآن، میں اپنی طرف سے تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو جو دنیا میں کیا ہوگا بالکل ویڈیو بن کے ان کے سامنے آ جائے گی، پوری زندگی کی فلم، پوری زندگی کی مووی بن کے بالکل ان کے سامنے آ جائے گی۔ جو چھپ چھپ کے گناہ کیے وہ بھی، جو اعلانیہ کیے وہ بھی، جو کمرے کے اندر کیے وہ بھی، جو موبائل میں کیے وہ بھی، جو جو گناہ کیے وہ سارے کے سارے سامنے آ جائیں گے۔ لو بھائی نمبر 3 مقام پڑھا، چوتھا مقام پڑھنے لگا ہوں۔ سورت کا نام سورہ فرقان ہے، 19ویں سپارے کا پہلا صفحہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یقولو، کہے گا یا لیتنی، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا ہائے کاش میں رسول کی پیروی کرتا، ہائے کاش میں رسول اللہ کی بات کو مان لیتا، ہائے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑتا، آپ کی حدیثوں پر عمل کرتا، آپ کے فرامین پر عمل کرتا۔ میرے بھائیوں آج ہماری صورتحال آپ دیکھ لیں، اوورحال یہی ہے، یا رسول اللہ آپ پر میری جان بھی قربان ہے، یا رسول اللہ آپ کی غلامی میں مجھے موت بھی قبول ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھ، نہیں نماز نہیں 5 ٹائم دی پڑھی جاندی، ویسے یا رسول اللہ آپ پر میری جان بھی قربان، آپ کی غلامی میں مجھے موت بھی قبول ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں شلوار ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھ، نہیں یہ کام میں نہیں کروں گا، معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے، یا رسول اللہ گل تہاڈی میں نہیں من سکدا، ویسے تہاڈے تے میری جھوٹا ہے نا۔ عربی شاعر کہتا ہے لو کانا حبک صادق اللہ اطاعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا۔ ان المحب لمن یحب مطیع، کیونکہ محب اپنے محبوب کا تابع دار ہوتا ہے، محب اپنے محبوب کا تابع دار ہوتا ہے۔ لو بھائی 4 اور نمبر 5 پڑھنے لگا ہوں، سورہ احزاب 22واں سپارہ آخری رکوع۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یوم، وہ ایسا دن آنے والا ہے تو قلب وجوہہم فی النار، ان کے چہروں کو جہنم کی آگ پر جب جلسایا جائے گا، بھونا جائے گا، جیسے سیخ پہ کباب لگا کے بھونا جاتا ہے، ایسے جب جہنم کی آگ پر بھونا جائے گا، یقولون، پھر کہیں گے یا لیتنا، ترجمہ تو آپ کو بتایا نا، اے کاش، کیا کہیں گے، اے کاش، یا لیتنا کا کیا ترجمہ ہے، اے کاش اطعنا اللہ، ہم اللہ کی بات مانتے، واطعنا الرسول، اور کس کی بات مانتے، ہم رسول کی بات مانتے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، اللہ ہم نے تو اپنے سیاستدانوں، بڑوں اور وڈیروں اور عہدے والوں، یا اللہ ان کے نعرے مارے، یا اللہ ان کے پیچھے چلے، اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اللہ انہوں نے تیری راہ سے ہمیں بھٹکائے رکھا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، یا اللہ ان بڑے وڈیروں کو، ان سیاستدانوں کو جن کے ہم نعرے مارتے رہے، یا اللہ ان کو 2 گنا عذاب دے۔
وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے اللہ ان پر بڑی سے بڑی لعنت کر۔ یہ جو ورکر ہے نا، ورکر، یہ اپنے قائدین کے بارے میں یہ کہیں گے۔ اگر یقین نہیں نہ آتا قرآن پڑھو، 22واں سپارہ ہے، سورہ احزاب ہے، آخری رکوع ترجمہ خود اٹھا کے پڑھ کے دیکھو، کہیں ظہیر الدین بابر نے ترجمہ غلط تو نہیں کیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، نمبر 5 میں نے بیان کیا، لو بھائی نمبر 6 بیان کرنے لگا ہوں۔ نمبر 6 اللہ پاک فرماتے ہیں کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا وَجَاءَ رَبُّكَ، 30واں سپارہ، سورت کا نام سورہ فجر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، یہ جو تجھے کوٹھیاں نظر آ رہی ہیں، یہ جو بڑے بڑے پلازے نظر آ رہے ہیں، 100 منزلہ بڑی بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں، یہ جو تمہیں پہاڑ نظر آ رہے ہیں، دکت الارض دکن دکا، اللہ پاک ہلائے گا، اللہ پاک اس کو بالکل برابر کر دے گا۔ یہ زمین تمہیں چٹیل میدان نظر آئے گی، جب یہ زمین چٹیل میدان بن جائے گی، وَجَاءَ رَبُّكَ، پھر کون آئے گا؟ تیرا رب آئے گا، تیرا رب، وَالْمَلَكُ، اور فرشتے آئیں گے، صَفًّا صَفًّا۔ سمجھ آ رہی قرآن سمجھ آ رہا ہے نا بھائی؟ صفًّا صفًّا، صف در صف یہ سارے آئیں گے۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، جب جہنم کو آنکھ کو اپنے سامنے دیکھے گا، پھر انسان اپنی زندگی کو یاد کرے گا، یہ 60 سال 70 سال کی زندگی کو یاد کرے گا۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، اب یاد کرنے کا کوئی فائدہ، اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں اَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، اب یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ اب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب روئے گا، رونے کا کوئی فائدہ نہیں، اب پچھتائے گا، پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں، اب کاش کہے گا، کاش کہے گا کیا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یقول یا لیتنی، یقول یا لیتنی، کرو گے ترجمہ؟ یا لیتنی، شروع سے آپ کو پڑھا تو رہا ہوں، اے کاش، یا لیتنی کا کیا معنی؟ اے کاش، یقول کہے گا، یا لیتنی، اے کاش، قدمت لحیاتی، اوئے ہوئے ہوئے، قدمت لحیاتی، میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ میں نے زندگی کے لیے، اصل تو زندگی وہ ہے، یہ تو عارضی ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی 60 سال 70 سال کے بعد، وہ تو کروڑوں اربوں سالوں کی زندگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یقولو، کہے گا، یا لیتنی، اے کاش، یا لیتنی، اے کاش، قدمت لحیاتی، میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ لو بھئی اب سورہ نساء 5واں سپارہ پڑھنے لگا ہوں۔ آج دنیا میں نماز پڑھنے والوں کو مذاق کرتے ہیں، حج کرنے والوں کو مذاق کرتے ہیں، داڑھی رکھنے والوں کو مذاق کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں مسیتڑ بن گیا ہے، ہر ویلے مسیتے وڑیا رہندا ہے، انہیں داڑھی ویکھ کنی رکھی ہے تے دیاں کرتوتاں ویکھ، اے دے کم ویکھ، طرح طرح کی باتیں دین والوں کو۔ سورہ نساء میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن کیا کہے گا؟ یا لیتنی، یا لیتنی، بولیں گے ترجمہ؟ یار بولو، تھوڑا ساتھ دیو، تہاڈی مہربانی۔ یا لیتنی، اے کاش، کنت معہم، میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، ان مولویوں کے، ان داڑھی والوں کے، ان نمازیں پڑھنے والوں کے، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما۔ سمجھ آ رہی؟ فافوز، کامیاب ہو جاتا میں، فوزا عظیما، سمجھ آ گئی ہوگی، فوزن عظیمہ، بڑا کامیاب، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، اج میں بھی کامیاب ہو جاتا۔ لو بھئی ہن آخری مقام پڑھنے لگا ہوں اللہ پاک کے قرآن کا۔ پہلے تو سارے میں نے زبانی پڑھے ہیں، اب دیکھ کر پڑھ کے سناتا ہوں۔ میرے سامنے 7واں سپارہ ہے اور سورت کا نام سورۃ الانعام ہے، سورۃ الانعام، اور آیت کا نمبر ہے 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ، ہاں، وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، وَلَوْ تَرَى، اس دن او مخاطب تو دیکھے گا، وُقِفُوا، ان کو ٹھہرایا جائے گا، عَلَى النَّارِ، جہنم کے بالکل سامنے۔ وقت آئے گا کہ جہنم کے سامنے ان کو کھڑا کیا جائے گا، جہنم میں سے، جہنم کے اوپر میں سے ہم سب نے ایک دفعہ گزرنا ہے، ہر ایک نے جہنم سے گزرنا ہے، جہنم کے اوپر سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اللہ کا حتمی فیصلہ ہے کہ ہر ایک نے جہنم کے اوپر سے گزر کر ہی جانا ہے۔ جہنم کے اوپر ہی پل صراط لگا ہوگا نا، اور اس پل صراط، وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ نے پوچھا تھا نا، یا رسول اللہ کل قیامت والے دن کیا آپ ہمیں یاد کریں گے؟ آپ نے فرمایا 3 مقام ایسے ہیں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ کون کون سے 3 مقام؟ نمبر 1 آپ نے فرمایا جب نامہ اعمال پکڑائے جائیں گے، نمبر 2 جب ترازو لگے گا، اور نمبر 3 جب پل صراط رکھ دیا جائے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ہر بندے کو گزرنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اعمال کے مطابق اس سے گزرنا ہے۔ جن کے اعمال اچھے ہوں گے وہ تو بجلی کی رفتار سے گزر جائیں گے، جن کے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے وہ کٹ کے جہنم کے اندر پھینک دیے جائیں گے، 2 ٹکڑے کر کے نا، تلوار کی طرح ہوگا نا، 2 ٹکڑے کر کے جہنم کے اندر پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى، جب تو دیکھے گا، وقت آنے والا کہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب ان کو جہنم کے اوپر کھڑا کیا جائے گا، فقالو، پس وہ کہیں گے، توجہ کرنا، فقالو، پس وہ کہیں گے، یا لیتنا، کرو ترجمہ کرو یار، یا لیتنا، اے کاش، یا لیتنا نردو، اے کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ واپس لوٹایا جائے، یا اللہ ایک دفعہ ہمیں واپس لوٹا، اللہ اکبر، ایک دفعہ ہمیں واپس لوٹا۔ سورہ کاف میں نا اللہ، سورہ سجدہ میں اللہ نے اس کو تھوڑا سا کھول کے بیان کیا۔ لو بھائی وہ آیات سن لو، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ ایک لفظ کا ترجمہ کیے دیتا ہوں، وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ، اس دن تو دیکھے گا کہ مجرم ناکسو رؤوسہم، سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، گنہگار سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، وقالو، اور کہیں گے کیا؟ ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ دنیا میں مولوی ہمیں بتاتے تھے، قاری ہمیں بتاتے تھے، خطیب ہمیں بتاتے تھے، اللہ اکبر، لیکن ہم نے کوئی یقین نہیں کیا۔ آج تو مالکا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، وَسَمِعْنَا، اور کانوں سے، بولے یار قرآن ہے، میں تو اپنے طرف سے کوئی بات ہی نہیں کہہ رہا، میں تو آپ کو قرآن سنا رہا ہوں۔ اب سرنا، ہم نے دیکھ لیا ہے، وَسَمِعْنَا، اللہ ہم نے سن بھی لیا ہے، فَرْجِعْنَا، مالکا ایک دفعہ ہمیں واپس لوٹا، اِنَّا مُوقِنُونَ، یا اللہ ہمیں اب یقین آ گیا ہے جنت اور دوزخ کا، یا اللہ ہمیں یقین آ گیا ہے۔ اللہ پاک کیا فرمائیں گے؟ اللہ فرمائیں گے فَذُوقُوا بِمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اللہ فرمائیں گے فَذُوقُوا، چکھو، بِمَا نَسِیتُمْ، جو تم نے بھلا دیا، لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج کے دن کی ملاقات کو، جو تم نے بھلائے رکھا دنیا میں، تمہیں یقین نہیں تھا، تمہارے دل میں اطمینان۔ ابھی میں اور آپ ابھی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کبھی نہ اکیلے بیٹھ کے اپنے دل سے پوچھا کرو، کیا واقعی میرا یقین ہے کہ میں نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ سے میری ملاقات ہونی؟ کبھی اپنے سے پوچھا کرو،
تو جڑیاں میں کرتوتاں کرنا پیاں اس یقین دیا غمازی نے؟ نہیں، جو میرے اعمال ہیں نا، میرے اعمال وہ تو یہی ہے کہ میں نے کوئی نہیں مرنا اور نہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ دیکھ لو ہمارے سارے پاکستان کے اعمال کیا ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ کہتے ہیں تبدیلی عمران خان لائے گا۔ عمران خان کیسے تبدیلی لائے گا بھائی؟ ہم نہیں بدلیں گے تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ وہ نئی ٹیوب لی نا، ٹائر کی نئی ٹیوب، تو جو کرے ہو رسید بھی بنوائی نئی ٹیوب کی، تے اگے نا پنچر والا سی۔ آپ اردو سمجھتے ہیں نا، اردو کہ پنجابی بھی سمجھتے ہیں؟ پنجابی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، پنجابی سمجھتے ہیں؟ اچھا، تو اگے نا وہ پینچراں والا بیٹھا سی، پینچراں والا، تے ٹیوب پا کے نا تے او دے کول کھلارتا۔ میں کہ یار میں نماز پڑھ کے آیا، اے ذرا ویکھیں اینو کی ہے، ہوا کوئی نہیں وچ۔ انہیں جناب ٹائر کھولیا، ٹائر کھول کے ویکھیا پینچر تے آئی نہیں سی، ہلے نویں ٹیوب سی نا، انہیں ہوا بھر کے تے پراں کھلار دیتا۔ تے جناب والا میں گیا تے کہندا 200 روپیہ دے دیو۔ میں کہ کہدا؟ کہندا 2 پینچر نکلے۔ کنے پینچر نکلے؟ پینچر تے ایک بھی نہیں سی، کہندا 2 پینچر نکلے نے۔ میں کہا اوئے آ ویکھ رسید، اے پچھلی دکان تو میں نویں ٹیوب لے کے آیا۔ آندا مولوی صاحب شکر کرو میں 4 نہیں کہتے۔ شکر ہم بدل سکتے نہیں، عمران خان ہمیں بدل سکتا ہے؟ تبدیلی اوپر سے نہیں نیچے سے شروع ہوگی۔ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو حکمران بدلیں گے۔ اعمالکم امالکم، جیسے ہمارے عمل ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں۔ تو بھائی ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جو تم نے دنیا کی زندگی میں آج کی ملاقات کو بھلائے رکھا، فذوقوا، آج اس کی وجہ سے تم چکھو، انا نسیناکم، اللہ پاک فرماتے ہیں فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون۔ انا نسیناکم، جیسے دنیا میں تم نے ہماری ملاقات کو بلائے رکھا نا، اللہ کہیں گے اسی طرح ہم تمہیں اب آگ میں ڈال کر بلا دیں، بھول جائیں گے۔ فذوقوا عذاب الخلد، اب ہمیشگی کی سزائیں چکھو، بما کنتم تعملون، میں نے تم پر ظلم نہیں کیا، یہ وہی ہے جو تم اعمال کرتے رہے ہو، یہ وہی ہے جو تم اعمال کرتے رہے ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ فقالو، کہیں گے یا لیتنا، اے کاش، نردو، ہمیں دوبارہ لوٹایا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، اور کہیں گے یا اللہ ہم تیری آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے۔ ظہیر الدین بابر آیا ہمیں قرآن سنایا، قاری صاحب نے جمعہ پڑھایا ہمیں قرآن سنایا، یا اللہ تقریریں سنی، درس سنے، لیکن تیری آیتوں پر ہم نے یقین نہیں کیا۔ مالکہ ایک دفعہ واپس لوٹا، ہم تیری آیتوں کو مانیں گے، تیری آیتوں پر یقین کریں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، بلکہ ہم یا اللہ ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، اصل میں بات یہ ہے ان کے دل میں تو یہ تھا کہ کوئی قیامت شیامت نہیں آنی، کوئی رب نال ملاقات نہیں ہونی، مر گئے تو مر گئے، ان کے دل میں یہ تھا۔ لیکن اب ہوا کیا ہے؟ ان کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، اللہ بھی آ گیا ہے، جہنم بھی آ گئی ہے، فرشتے بھی آ گئے ہیں، فرشتے بیڑیاں اور کڑیاں بھی لے کے آ گئے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لو ردو ولو ردو، اگر ان کو دوبارہ لوٹایا جائے، دنیا میں میں لوٹا بھی دوں، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، میں جس سے منع کیا نا یہ پھر وہی کریں گے، یہ پھر وہی کریں گے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک یہ کیا ہے؟ جھوٹے ہیں، قرآن ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَوْ تَرَى، اور جب تو دیکھے گا، وَلَوْ تَرَى، ہاں وَقَالُوا، ایک آیت چھوٹ گئی، وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں اِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی ہے، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ وَلَوْ تَرَى، او مخاطب تو دیکھے گا، إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، قَالَ، پھر اللہ کہے گا، ادھر ویکھو آخری گل ہے، پھر اللہ پتہ کیا کہے گا؟ الیس ھذا بالحق،
قرآن ہے میرے سامنے، آپ کے سامنے ہے، الیس ھذا بالحق، اللہ پوچھے گا اب بتاؤ کیا یہ سچ نہیں تھا؟ اب بتاؤ سچ تھا؟ جہنم سچ تھا کہ نہیں؟ جنت سچ تھا کہ نہیں؟ میری ملاقات سچ تھی کہ نہیں؟ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا سچ تھا کہ نہیں؟ اور تم نے وہ 60-70 سال کی زندگی کے لیے اتنی کروڑوں سالوں کی زندگی اپنی برباد کر دی۔ پھر افسوس کہے گا، پھر کاش کہے گا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں آج سمجھ جائیں، میں بھی سمجھ جاؤں، آپ بھی سمجھ جائیں، آج سمجھ جائیں کہ یہ زندگی ختم ہونے ہی والی ہے اور اصل زندگی کروڑوں اربوں سالوں کی شروع ہونے والی ہے۔ آج ہی توبہ کر لیں نا، آج ہی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں آج ہی معاف کر دے گا۔ ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس، گولڈن چانس ہے، گولڈن چانس۔ اب بھی توبہ کر لیں اور اپنے اعمال کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ڈھال لیں، اطاعت کو اختیار کر لیں، ورنہ پھر پچھتائیں گے، لیکن تب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے اور پھر میرے تمام سامعین و سامعات کو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی